شب جمعہ کی پہلی شب جمعہ امام بارگاہ علی رضا شارجہ سے۔ دوستو، میں نے مجلس کا آغاز بھی ایک دعا سے کی جو آج کی رات کی سب سے امپورٹنٹ دعا ہے۔ تھرسڈے نائٹ سب سے امپورٹنٹ دعا کہ اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرۃ شفاعت الحسین، اس لیے کہ شب جمعہ زیارت امام حسین کی بڑی مخصوصی ہے، ہر روزے کی مخصوصی ہے، ہر روزے میں مخصوصی ہوتی ہے۔ شب جمعہ رکھی گئی ہے صرف دعاؤں کے لیے، اور پھر کربلا کی دعا، کربلا کی زیارت، کہ زیارت امام حسین اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے۔ دور ازا کی بالکل آخری رات ہے، شب جمعہ کی آخری رات ہے۔ اب اس کے بعد جو شب جمعہ آئے گی وہ دور ازا ختم ہو جائے گا۔ تو جتنی دعائیں رکی ہوئی ہیں، جتنی ہماری دعائیں رکی ہوئی ہیں 2 مہینے 8 دن سے، وہ دعائیں کی قبولیت کی یہ رات آ گئی۔ اس سے بڑی رات نہیں، اور اس رات میں جو سب سے بڑی دعا کرنا وہ یہی کرنا کہ پروردگار ہم کو زیارت امام حسین اس دنیا میں نصیب ہو۔ اس لیے دیکھیں، ہر معصوم کی زیارت کی امپورٹنس ہے، غلط نہیں سمجھنا، ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ۔ ہر زیارت کی امپورٹنس، نجف اشرف ہو، مشہد مقدس ہو، کاظمین ہو، سامرہ ہو، مدینہ منورہ ہو، مکہ معظمہ ہو یا کربلا ہو، کسی معصوم کی زیارت کو میں کمپیئر نہیں کر رہا۔ ہر معصوم کی زیارت اپنی جگہ ویسے ہی امپورٹنس رکھتی ہے، ہر کی زیارت برابر ہے، لیکن کربلا کربلا ہے۔ کربلا کی زیارت کی کچھ اور امپورٹنس ہے، یہ ہماری ڈیسٹینی ہے۔ کربلا ہر معصوم کا روزہ ڈیسٹینی ہے، غلط مت سمجھو، لیکن کربلا سب جانتے کہ کربلا کیا۔ مولا حسین کی اس لیے کہ ہمارے پاس 14 معصومین کی زیارات ہیں۔ آپ کو کتابوں میں 14 معصومین کی زیارت ملے گی، اہل بیت نبوہ کی زیارتیں، سیدانیوں کی زیارتیں، سب کی زیارت ہے الگ الگ۔ لیکن کسی معصوم کی زیارت کے لیے یہ نہیں کہا گیا کہ تم یہ دعا مانگو اس طرح سے۔ آپ دعا مانگے نجف اشرف کے لیے مانگے، مدینہ منورہ کے لیے مانگے، 6 معصوم ہے وہاں پہ، بالکل مانگے، مانگنا بھی چاہیے کہ اللہ ہم کو مدینہ منورہ کی زیارت نصیب ہو، اللہ ہم کو نجف اشرف کی زیارت نصیب، کاظمین سامرہ مشہد مقدس کی زیارت نصیب۔ لیکن ہمارے پاس جو آیا معصومین سے، جو آیا، جو علماء کہتے کہ اس طرح دعا مانگو، اپنی خنوت میں مانگو۔ ڈیلی نماز پڑھتے ہو، ہر نماز کے بعد جب تم خنوت دوسری رکعت میں جب خنوت پڑھتے ہو تو یہ جملے بولو۔ عام طور پہ نہیں بولا جاتا، کوئی واجب نہیں، لیکن مستحب، اس لیے کہ وہ جگہ جب تم خنوت میں کوئی دعا مانگتے ہو جلدی قبول ہوتی ہے۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس کی دعا جلدی قبول ہو جائے، تو کہا کیا گیا کہ اس طرح امام حسین کی زیارت کے لیے مانگو، اس لیے کہ مولا حسین کی زیارت کی کچھ امپورٹنس ہی کچھ اور ہے، فضیلت ہی کچھ اور ہے۔ اور ایک فائدہ یہ ہے شب جمعہ کا، اگر شب جمعہ مولا حسین کی زیارت ہم کو مل جائے تو وہ زیارت جو کربلا مولا تم جاتے ہو، ہزاروں لوگ جاتے، لاکھوں لوگ جاتے، مولا بار بار ہم کو جانا نصیب کرے، جو نہیں گیا وہ جلد سے جلد جائے، جو گیا وہ پھر جائے اور زیارتیں قبول ہو اب تک جو کی۔ کربلا مولا جاتے ہو تو کیا کربلا مولا میں شب جمعہ یہ دعا ضرور مانگنا کہ اللہ جب میں کربلا مولا جاؤں تو میں اپنے امام سے ملاقات بھی کروں۔ زمانے کے امام سے ملاقات کرنے کی جو جگہیں بتائی گئی، میری ٹاپک امام زمانہ نہیں ہے، میری ٹاپک اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرۃ شفاعت الحسین۔ اس پہ میں نے کئی اشعار پڑھے اس ایام اعظام۔ آج تو ایک ہی مجلس 40-50 منٹ پڑھوں گا، ایک کمپلیٹ میسج دوں گا شب جمعہ کا، کہ ہے کیا شب جمعہ، جہاں جہاں امام سے ملنے کے مقامات بتائے گئے زمانے کے امام سے، اللہ ہم کو میرے مولا کی سید و سردار فرزند زہرا کی زیارت نصیب۔ اس میں ایک جگہ کربلا مولا بتائی گئی، میں یہ نہیں بول رہا کہ نجف اشرف نہیں بتائی گئی، میں یہ نہیں بول رہا کہ کاظمین میں امام سے ملاقات نہیں ہوتی، لیکن امام نے خود کہا کہ میں اپنے جد کی زیارت کو جاتا ہوں، پورے معصومین کی۔ اور یہ کہا گیا کہ کربلا میں جب جاؤ تو شب جمعہ تلاش کرو اپنے امام کو۔ کتنے واقعات ملیں گے آپ کو کہ لوگوں نے امام سے شب جمعہ کربلا مولا میں ملاقات کی، تو ایک بہت اچھا چانس ہے کہ سب کو امام کی زیارت نصیب ہو جائے گی۔
ہم سب کو انشاءاللہ. تو یہ دعا کرو کہ پروردگار ہم کو زیارت امام حسین کربلا میں نصیب ہو. اس لیے کہ مولا حسین کی زیارت کی جو امپورٹنس بتائی گئی کہ اتنی بتائی گئی کہ صرف جا کے سلام کر کے واپس آئے تو تمہارے سارے گناہ معاف ہوتے. اب مثال دے رہا میں آپ کو کہ آپ شارجہ سے چلے مولا حسین کی زیارت کے لیے، گھر سے نکلے شارجہ سے، میں مثال دے رہا آپ کو شارجہ کی، اس لیے کہ شارجہ میں پڑھ امام بارگاہ علی رضا میں، تو وہاں میں وہیں کی اس لیے مثال دے رہا. شارجہ سے آپ چلے کربلا مولا کے لیے، پیدل کوئی جا سکتا؟ نہیں جا سکتا. لیکن اسلام میں مائلز کا اجر نہیں بتایا گیا. پھر بول رہا کہ اتنے مائل چلو گے، اتنے مائل جاؤ گے تو اتنا اجر ہے. نہیں، اسلام میں سٹیپس کا اجر بتایا گیا، قدم کا، کہ کتنے قدم تم چل رہے اتنے قدم کا اجر ہے تم کو. جیسے روز عرفہ مولا حسین کی دعا، اور اس دعا کے بارے میں کہا گیا کہ وہ دعا اگر پڑھو گے، روز عرفہ کے بارے میں کہا گیا، روز عرفہ وہ امپورٹنٹ ڈے، یا شب قدر وہ مشہور رات، وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ اللہ خود بولا کہ تم کیا جانو وہ رات کیا ہے. یو ڈونٹ نو اباؤٹ دیٹ نائٹ، جان ہی نہیں سکتے. 8 گھنٹے 10 گھنٹے 12 گھنٹے 15 گھنٹے کی رات نہیں، وہ اتنی بڑی رات ہے کہ اس رات کے بارے میں کہا گیا کہ اس کی معرفت تم حاصل ہی نہیں کر سکتے. اللہ کہہ رہا، میں نہیں کہہ رہا. وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو گے وہ رات کیا ہے. اس رات کے لیے کی معرفت کے لیے کہا گیا جیسے بی بی زہرا سلام اللہ علیہ مادر حسنین کی معرفت کو کوئی حاصل نہیں کر سکتا، اسی طرح شب قدر کی معرفت کو کوئی حاصل نہیں کر سکتا. تو اس رات کے لیے کیا کہا گیا، یا روز عرفہ کے لیے کیا کہا گیا؟ یہ کہا گیا کہ اگر پانی کے خطروں کے برابر ڈراپس آف واٹر، دیکھیے آج دنیا میں جب بارش ہوتی ہے تو یہ نہیں کہا جاتا کہ کتنے ڈراپس آسمان سے زمین پر آئے، یہ کیلکولیشن کسی کے پاس نہیں کہ کتنے خطرے آسمان سے زمین پر آئے، یہ کوئی نہیں بتاتا. کتنے انچ بارش ہوئی بتاتا، 5 انچ 10 انچ 9 انچ 18 انچ، یہ بتا دیں کہ اتنے انچ بارش ہوئی. لیکن یہ کوئی نہیں بتاتا کہ اتنے ڈراپس واٹر کے پانی کے زمین پر ہے. یہ وہی بتائے گا کہ جس کا جملہ ہے کہ میں بادلوں کو آراستہ کرتا ہوں، میں بادلوں کو سجاتا ہوں، پانی میرے حکم سے بارش ہوتی ہے. یہ کوئی بتا سکتا، لیکن کتنے ڈراپس گرے کوئی نہیں بتا سکتا. تو معصوم کیا کہتے کہ روز عرفہ جو مولا حسین کا دن ہے اور شب قدر، اگر تمہاری حاجات تمہاری دعائیں پانی کے خطروں کے برابر جو کسی کو نہیں معلوم، کیلکولیشن ہے ہی نہیں کسی کے پاس، ڈراپس آف واٹر کے برابر جو کاؤنٹلیس ہوتی. مثال اس کی یہ کہ کاؤنٹلیس، جیسے آسمان کے ستارے کاؤنٹلیس ہے. یہ بھی کہا گیا کہ آسمان کے ستاروں کے برابر تمہاری حاجات ہو، تمہارے گناہ ہو. پھر یہ کہا گیا کہ پتے لیوز کتنے قسم کے اللہ کی شان ہے پروردگار، سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ جتنے پتے ہیں ان پتوں کے برابر تمہاری حاجات ہو، لاکھوں کی تعداد میں، کاؤنٹلیس ہے. اس کے بعد کہا گیا کہ ذرے، زمین کے جو ذرے ہوتے ہیں جو کاؤنٹلیس ہے، کہ ذروں کے برابر اگر تمہاری حاجات ہو اور اس دن تم مانگ رہے تو اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا. اسی طرح کہا کہ مثال دے رہا میں، شارجہ سے تم نجف اشرف جا رہے اور وہاں سے کربلا جا رہے، ایک ایک قدم جو کاؤنٹلیس ہے، کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتے کہ کتنے قدم ہوں گے، کتنے سٹیپس ہوں گے. کہ اتنے سٹیپس کا ایک ایک سٹیپ کا اللہ تم کو اجر دے گا. مثال دے رہا کہ 1000 تمہارے گڈ ڈیڈز تمہارے اکاؤنٹ میں آئیں گے اور 1000 بیڈ ڈیڈز تمہارے ریس کیے جائیں گے اعمال نامے سے. ایک زیارت امام حسین، اب پھر 1 سال کے بعد آنے والی ہے یہ رات. تو کہا آج یہ دعا مانگنا کہ اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین. جب گھروں کو جاؤ مدعی سن کے تو آج زیارت جب پڑھنا مولا حسین کی، شب جمعہ ہماری زیارت ہم کو نصیب ہوتا. آپ اس کا ایک ایک سٹیپ کے بدلے میں 1000 گناہ. تو اب آپ اندازہ لگاؤ کہ اتنے گناہ کسی کے ہیں. اللہ اکبر، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. اتنی حاجات آپ کی ہیں، اتنی دعائیں آپ کی ہیں؟ بالکل نہیں ہے.
اتنی دعائیں کسی کی نہیں، تو ملینز کی تعداد میں کسی کی دعائیں ہوتی ہے؟ کسی کی دعا نہیں کہ اگر کہا اتنی بھی دعا ہے، رائی کے دانوں کے پہاڑ کے اتنی دعائیں جو کاؤنٹلیس ہے، اور اگر تم آج کی رات دعا مانگو گے تو اللہ تمہاری دعا کو قبول کرے۔ زیارت امام حسین ایک سٹیپ کے بدلے میں اللہ تمہارے 1000 گناہ معاف کرے گا، 1000 نیکی لکھے گا۔ اور جب زیارت امام حسین میں پہنچ گئے، حرم میں پہنچے، اللہ زیارت نصیب ہے مولا حسین کی، زیارت نصیب یا ابا عبداللہ حسین۔ جب جاؤ اب فضیلت دیکھ لو، ثواب دیکھ لو کہ جیسے ہی تم انٹر ہوئے، اللہ ہم ان گناہگار آنکھوں سے مولا حسین کی زیارت کریں۔ جب انٹر اگر تم نے یہ کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، اس کے بعد کہا ہے السلام علی الحسین والا علی ابن الحسین والا اولاد الحسین والا اصحاب الحسین والا اخی ابو الفضل العباس و اختی کا شہزادی زینب شہزادی ام کلثوم و بنتی کا بی بی سکینہ بی بی صغرا بی بی کبرا کر کے تم پلٹے۔ کتنی دیر ہوئی؟ 1 منٹ 1.5 منٹ، بس ان 1.5 منٹ میں تم زیارت حسین کر کے پلٹے تو تم ایسے باہر آئے جیسے نیو بورن بیبی آتا، جیسے بچہ دنیا میں آتا۔ جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو کوئی گناہ ہوتا ہے اس کے دامن میں کوئی گناہ ہوتا ہے؟ ہم کیوں کہتے ہیں معصوم ہے؟ وائی وی سے معصوم، اسی لیے بولتے ہیں کہ کوئی گناہ نہیں ہوتا، تم ویسے بن جاؤ گے ایک زیارت امام حسین سے۔ تو آج کی رات کی سب سے بڑی دعا دور ازاں پہلی شب جمعہ، بار بار اس پہ سٹریس کر رہا، اس کی امپورٹنس کو جانو کہ اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین۔ جیسے تم باہر آئے، تم ایسے آ رہے جیسے ایک نیو بورن بیبی آ رہا، آپ بولیں گے ایک لمحے میں پورے اللہ گناہ، وعدہ ہے اس کا۔ حسین ابن علی کی زیارت کی فضیلتوں میں سے آپ جا کے دیکھ لو مفاتیح الجنہ میں کہ کیسے، لیکن اس پہ کنڈیشنز اپلائی ہوتے ہیں، سارے کنڈیشنز کے ساتھ ہے یہ زیارت۔ یہ سب سے بڑا کوسچن مارک ہے کہ کیا ان کنڈیشنز پہ ہم اترتے ہیں؟ یہ یاد رکھو، کیا ان کنڈیشنز پہ ہم اتر رہے؟ اگر ان کنڈیشن پہ ہم اتر رہے تو اس سے بہتر نہیں، اور کوئی ایسے ڈیفیکلٹ کنڈیشنز نہیں، کوئی ایسے امپاسبل کنڈیشنز نہیں۔ آپ کو وہ چیز کرنا ہے جو مولا حسین چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ زیارت پہ جا رہے ہیں شارجہ سے، نجف اشرف پہنچے، اللہ مولا کی زیارت نصیب کرے انشاءاللہ۔ نجف اشرف میں 2 دن لگے، آپ وہاں سے واک کر رہے ہیں، 70 مائلز کی واک، 80 مائلز کی واک ہے، 2-2.5 دن لگ رہے۔ ایک سٹیپ جو آپ کا چل رہا نجف اشرف سے، وہ بھی کاؤنٹلیس ہے، کربلا محلہ تک ایک قدم جو آپ کا گزر کاؤنٹلیس ہے، لیکن آپ گزارنے کیسا، جا رہے کیسا؟ ایک سٹیپ کے بدلے میں 1000 گناہ معاف ہو رہے، 1000 نیکی لکھی جا رہی ہے۔ لیکن کنڈیشنز کیا ہے کہ راستے میں جو تم بات کرے، شیطان اس کو ایکسپٹ کرے گا کہ تم بڑے آرام سے زیارت چیک کو چلے جاؤ اور تم اتنا ثواب لے لو، تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائے؟ اس کی تو سب سے بڑی شکست ہے۔ وہ تو 1% بھی ایک لمحے کے لیے بھی ایکسپٹ نہیں کرے گا کہ آپ زیارت پہ جائیں اور آپ کے سارے گناہ معاف ہو جائیں۔ وہ تو یہ چاہے گا کہ تم اب زیارت پہ جا رہے تو وہ ہیلپ لیس ہے، کچھ نہیں کر سکتا، لیکن وہ تمہاری زیارت کو خراب کر دے گا۔ 1000 مطلب مثال کے طور پہ 1 لاکھ نیکی آنا چاہیے، 5000 آئے گی، مثال دے رہا، خدا نہ خواستہ تمہاری زیارت کو اسپوائل کر دے گا۔ کیسے اسپوائل کرے گا؟ اب راستے میں 2-2.5 دن چل رہا ہے، مثال دے رہا، یا شارجہ ایئرپورٹ سے آپ لوگ جا رہے ہیں، پورا گروپ ہے آپ کا، ابھی تو ایئرپورٹ پہ ابھی تو کربلا پہنچے ہی نہیں، لیکن آپ کی نیت ہے، اب اس نیت سے کربلا مولا جا رہے ہیں۔ اگر راستے میں نے کسی کے بارے میں بات کیا، سمجھ رہے میری بات میں کیا بول رہا ہے؟ ایک سوال پڑھ لیں، محمد وآل محمد۔ یہ زیارت جو اسپوائل ہوتی ہے، میں وہ چیز بتا رہا سے کیوں؟ اس لیے کہ ہم اتنی زیارت کو جا رہے ہیں، ماشاءاللہ بار بار جائیں، میں بار بار سٹریس کر رہا کہ جاؤ، پوری دنیا میں اس سال محرم میں بولا ہوں میں کہ زیارت امام حسین کو جایا کرو، یہ سب سے بڑی زیارت ہے۔ اگر زیارت امام حسین نصیب ہو جائے تو تمہاری ڈیسٹینی بدل جائے، لیکن زیارت کو اسپوائل مت کرو اپنی،
زیارت کو ضائع مت کرو، زیارت کو خراب مت کرو، اس لیے کہ سب سے پہلے چیز جانے سے پہلے اپنے آپ پہ کنٹرول کرنا ہے، اپنا اسکیڈول کرنا ہے، اپنی تیاری کرنا ہے کہ میں جانے سے پہلے ہی آپ یہ تیاری شروع کر دیں تو آپ کی زیارت مکمل ہوگی۔ اگر میں جانے سے پہلے سب سے پہلی چیز جو زیارت امام حسین کو جانا، تو یہ چیک کرنا ہے کہ میرا جو پیسہ میں خرچ کر رہا وہ حلال ہے یا حرام ہے، اس لیے کہ امام حسین کی زیارت کو جا رہے اور امام حسین ہی کا جملہ ہے، یہ میرا جملہ نہیں، میں پورا واقعہ نہیں پڑھ رہا، میں امام حسین کا جملہ کیا ہے، جب عاشورے کے دن اپنا انٹروڈکشن کروایا، اپنا تعارف کروایا دشمن کے سامنے اور تعارف کرا کے واپس آئے، تو اصحاب حسین نے پوچھا کہ مولا آپ نے ان کا انتظار کیوں نہیں کیا؟ تو امام کا جملہ کیا ہے وہاں پہ؟ امام نے عاشورہ 61 ہجری کے لیے نہیں کہا تھا، امام نے ظہور امام تک کے لیے چاہنے والوں کو میسج دیا۔ جب چاہنے والوں نے کربلا میں مولا کے اصحاب نے پوچھا کہ مولا آپ نے انتظار کیوں نہیں کیا ان کے جواب کا، تو امام نے کہا میں نے حجت کو تمام کیا، میں نے اپنا غور سے سنو پہلا سٹیپ مولا حسین کی زیارت کا، تو میں چاہتا کہ تو ایک ایک آنسو بھی قبول ہو، ایک ایک مجلس بھی قبول ہو، ایک ایک دعا بھی قبول ہو، جو اب تک تمہاری لائف میں رکاوٹیں تھی، اب تک جو تمہاری دعائیں قبول نہیں ہو رہی تھی، اب تک جو تمہاری حاجات رکی ہوئی تھی، آج کی رات بہت اچھا موقع ہے، یہ شب جمعہ رکھا ہی گیا دعاؤں کے لیے، ایام عزا ہے، تو بہترین یہ ہے کہ اتنے مہینوں کی اتنے دنوں کی جو رکاوٹیں ہیں، آج کی رات وہ رکاوٹوں کو صاف کر کے اپنے لیے راستے کو ایسا کھول لو کہ انشاءاللہ آج کی رات اس مجلس کے بعد جب تم دعا کرو یا مجلس میں بیٹھ کے جب دعا کرو تو تمہاری ساری دعائیں قبول ہو جائے۔ دوستو ایک دعا قبول ہوتی ہے ہم کتنا خوش ہو جاتے ہیں، یہاں تو ساری دعائیں انشاءاللہ قبول ہونے کے لیے، اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جب بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں جواب دیتا ہوں، جب کافر کو جواب دیتا، جب اس نے فرعون اور نمرود کا جواب دیا تو آپ کو نہیں دے گا؟ 100% دے گا۔ آپ تو عزادار حسین یار، آپ تو مولا علی کے چاہنے والے، آپ تو ماتمدار، 100% جواب دے گا۔ لیکن you have to check کہ ایکسپٹ کیوں نہیں ہو رہی دعا۔ زیارت کو جو خراب کر رہا وہ شیطان ہے، ہمارا کلوزسٹ فرینڈ، وہ اس طرح خراب کرے گا کہ راستے میں پہلی چیز جو چیک کرو، عاشورے کے دن کا امام حسین کا پیغام، زیارت امام حسین کو جب جاؤ، اللہ بار بار نصیب کرے، جب جاؤ تو پہلے چیک کرو کہ کہیں تمہارے پیٹ میں حرام تو نہیں ہے۔ ایک جملہ بولا بس، ڈیٹیل میں تو نہیں جاتا۔ پیٹ میں حرام رکھ کر رزق حرام کھا کے اب زیارت امام حسین کو جائیں گے؟ کیوں؟ مولا حسین نے ان سے اس وقت کیا کہا تھا کہ میری بات کا اثر ان کو اس لیے نہیں ہوگا کہ ان کے پیٹوں میں حرام ہے۔ اچھا وہ لوگ بھی نماز پڑھ رہے تھے، ان کے چہروں پہ بھی داڑھی تھی، وہ بھی روزے رکھ رہے تھے، لیکن ان کا اسلام یہاں تک پہنچ گیا تھا کہ کہہ رہے تھے کہ عاشورے کے دن کہ عصر کی نماز کا وقت جا رہا، حسین کی شہادت میں جلدی کرو۔ یہ تو ظالمین تھے، یہ تو معرفت، اس لیے کہ پیٹوں میں حرام تھا تو حسین سمجھ ہی میں نہیں آ رہا تھا۔ تو مجھے افسوس سے کہہ، ڈر کے کہہ، کہیں خدا نہ خواستہ ہمارے ساتھ نہ ہو کہ اگر تمہارے پیٹ میں حرام رہے گا تو مولا حسین کی آج کی رات کی امپورٹنس ختم ہو جائے گی۔ زیارت کو جا رہے تو تمہارا ایک ایک سٹیپ پہ اللہ اجر عظیم عطا کرے، اجر عظیم عطا کرتا ہے۔ تو صرف آپ سوچو سلام کر کے واپس آ رہے، ایک سلام تم ایسے واپس آ گیا، ایسے اللہ گناہ معاف کرتا، ایسا گناہ معاف کرتا کہ اب تصور ہی نہیں کر سکتے کہ ایک لمحے میں اللہ نے سارے گناہوں کو معاف کر دیا صرف مولا حسین کو سلام کرنے کا۔ جب معرفت کے ساتھ کرو گے، کنڈیشنز کے ساتھ کرو گے تو یہ اجر عظیم ملے گا۔ سوچو زندگی کے 50 60 70 سال کے جو گناہ ہیں وہ ایک لمحے میں گناہ معاف کب معاف ہوں گے؟ اس لیے کہ اللہ سب سے جلدی راضی ہونے والا ہے۔ آج شب جمعہ میں آپ نے یہ دعائے کمیل پڑھی ہوگی، دعائے کمیل میں یہ جملہ بولا ہے کہ یا سری الرضا، نہیں بولا، سب نے بولا۔ کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ تو سب سے جلدی راضی ہونے والا ہے۔ اب ہم کو کیسے معلوم کہ اللہ سب سے جلدی راضی ہوتا ہے؟ ہاؤ وی نو؟ اب سنو، آپ ایک صلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد۔ ہم کو کیسے معلوم کہ اللہ سب سے جلدی راضی ہوتا؟
बचपने से दुआए कुमैल पढ़, कभी फिक्र की? ये तो एक्सपेक्ट कर रहे बेशक बेशक अल्लाह सबसे जल्दी उससे जल्दी राजी होने वाला कोई है ही नहीं, जबकि वो खादिर मुतलक है, जबकि वो रब्बुल मशरक़ैन वल मग़रिबैन, जबकि वो परवरदिगार, वो करीम, वो हमारा क्रिएटर, उसने हमको पैदा किया। लेकिन इतना बड़ा होने के बाद अल्लाह अकबर है, वो ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक, इतना बड़ा होने के बाद हम एक उसकी मखलूक में सबसे कमतर है और गुनाहगार है, उसके नाफरमान है। लेकिन वो कहता है कि उसके बावजूद कितना भी बड़ा नाफरमान हो, अगर दिल से वो कहे कि अल्लाह आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, एक लम्हे में राजी हो जाता, एक लम्हे में राजी होता कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते, आप सोच भी नहीं सकते कि अल्लाह कितनी जल्दी तुमसे राजी हो जाएगा। अफजल तरीन इबादत यह कि तुम अल्लाह को राजी करो, अल्लाह हमसे राजी। अल्लाह का राजी होना मतलब यह कि मासूमीन राजी हो गए हमसे। अल्लाह की रजा मासूमीन की रजा है, मासूमीन की रजा अल्लाह की रजा। वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह, सूरह दहर, कि अहले बैत रसूल तुम कुछ चाहते नहीं जो हम नहीं चाहते, तुम वही चाहते हो जो हम चाहते। तो सबसे पहले आपने आज कहा दुआ कुमैल पढ़ी इमाम बारगाह अली रजा में, और आपने कहा या सरी अल रजा कि अल्लाह सबसे जल्दी आपको मालूम वो कैसा, वो रहम नाजिल करने में, अपनी रहमत नाजिल करने में कभी देरी नहीं करता, लेकिन अजाब नाजिल करने में देरी करता। आपको कैसा लगा ये जुमला? अपनी रहमत नाजिल करने में, ब्लेसिंग, वो कभी देर नहीं करता, एक सेकंड में नाजिल करता। और अजाब की जब बात आती, ये दो फरिश्ते यहां बैठे हुए, इंसान खुदा ना खासा कोई गुनाह करता है, कोई गुनाह होता है, तो अल्लाह क्या करता? फरिश्तों को बोलता लिसन प्लीज इनके गुनाह को मत लिखो, अभी मत लिखो। क्यों नहीं लिखो? गुनाह तो कर दिया, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ। सबसे ज्यादा इस्तगफार करना, अफजल तरीन इबादत इस्तगफार है। गुनाह तो कर दिया, क्यों नहीं माफ करो, क्यों नहीं लिखो? कितना मर्सीफुल है, कितना करीम है, ये देखो। वो कहता है कि शायद मेरा बंदा मुझसे माफी मांग ले, शायद मुझे बोल दे कि अल्लाह प्लीज फॉरगिव मी, तो मैं माफ कर दूंगा, मैं माफ कर दूंगा उसको। अगर वो बोलेगा, बंदा बोलेगा कि अल्लाह मुझे माफ कर दो, और रहमत नाजिल करने में एक लम्हा देर नहीं करता, एक लम्हा। तो यहां तक कि अभी तुमने अमल भी नहीं किया,